السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی مجلس کے اندر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر مگر جامع تذکرہ کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تربیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی، جن کو زمانہ طفولیت میں ہی اسلام نصیب ہوا، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دیا، اور جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں شمار کیا، یعنی جن 10 صحابہ کو ایک ہی مجلس کے اندر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی، ان میں سے چوتھے نمبر پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا درجہ السابقون الاولون میں قرار دیا، اور وہ کہ جو جوانی کے دور میں اس قدر بہادر مشہور ہو گئے کہ آپ کا لقب اسد اللہ تجویز کیا گیا۔ عربی میں اسد شیر کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کا شیر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کا دور بت پرستی سے پاک ہے، حالانکہ زمانہ جاہلیت کے اندر ہر شخص بت پرستی میں مبتلا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو غزوہ تبوک کے موقع پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے لیے خلیفہ مقرر فرمایا، اور وہ حضرت علی کے جن کی محبت کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت قرار دیا، اور جن کے بغض کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بغض قرار دیا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو بہترین فیصلہ کرنے والوں میں تسلیم کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے فیصلوں کی تصدیق فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ سرزمین خیبر میں جن کی آنکھ مبارک پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن مبارک لگایا تو آپ کی آنکھیں درست ہو گئیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جو علم قرآن میں مہارت تامہ رکھتے تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو تلاوت قرآن شب و روز جن کا مشغلہ تھا، خدمت حدیث کے سلسلے میں جنہوں نے فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے 586 حدیثیں روایت فرمائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن سے صحابہ اکرام اور تابعین عظام کے جم غفیر نے حدیثیں روایت کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے حسن تدبر کی وجہ سے کوفہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی چھاونی بن گیا، جنہوں نے اہلیان کوفہ کو
اصلاح کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ حضرت علی وہ ہیں کہ جن کی مساعی جمیلہ کی برکت سے ہزاروں محدثین کوفہ کی سرزمین میں پیدا ہوئے اور خشیت الہی کی وجہ سے اکثر ان کی آنکھیں اشبار رہتی تھی، جنہوں نے جنگلات پر محصول لگا کر بیت المال کے لیے 4000 سالانہ کی آمدنی بڑھا دی، اور جنہوں نے مال کے اخلاق کی کڑی نگرانی فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے تحریری باز پرس کے علاوہ تحقیقاتی کمیشن مقرر فرمایا۔ حضرت علی وہ صحابی ہیں جنہوں نے بازار میں جا کر ناپ تول کی دیکھ بھال کرنا اس کو اپنا شعار بنایا، جنہوں نے امیر المومنین ہو جانے کے باوجود اپنے لیے ساری عمر کوئی عمارت نہ بنائی۔ حضرت علی وہ صحابی ہیں جن کے متعلق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ مشہور ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم اللیل و صائم النہار تھے، یعنی راتوں کو تہجد پڑھنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو بھولے بھٹکوں کو راستہ بتا دینا اپنے لیے قابل فخر سمجھتے تھے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے اللہ پاک سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔